سے پہنتے ہیں، ان کو یہ ذہنی بھی نہیں آتا کہ جیکٹ سوال کر کے پورا جورا فالون انگریزوں نے نہ کر دیا. جیکٹ جو ہے وہ بھی غلط نہیں ہے، وہ بھی پہننا چاہتے، لیکن ذہن میں جو آدمی بن جاتا ہے کہ وہ ایسا ہوتا ہے. تم شیئر نہیں کر پا رہے ہو کیا؟ اس میں ڈاؤن لوڈ ہوگی تو ڈاؤن لوڈ میں جاؤ. بالکل تلخیص 3 ہو گئے. چلو تم لوگوں کو شاید ابھی میں نے شروع میں بتایا تھا کہ انشاء پردازی کے لیے اس کے مطلب الگ الگ اصول کیا ہو سکتے ہیں. نہیں بتایا ہوں، یاد آ رہا ہے، پچھلے سال بتایا کیا؟ پچھلے سال کے آریہ ثانیہ والے کو. اچھا تم لوگ کو ڈائری لکھ رہا بتایا تھا، ڈائری کی کچھ اجزاء بتایا تھے، ہے نا؟ بول بھی نہیں رہے ہو تم لوگ، یہاں سامنے والے بھی نہیں بول. چلو وہ ابھی جو ہے نا آج تو ابھی ہم کنٹینیو کرتے ہیں جو مولانا بتانا چاہ رہے ہیں. پچھلے میں تم بالکل آج کل انشاء سے زیادہ بھی جو ہے نا طریقہ انشاء کی بات ہو رہی ہے، بہت سیدھے الگ کر دیا. انشاء سے زیادہ طریقہ انشاء تلخیص تم نے کر لی ہے اگر تو انشاء پردازی کی جو یونٹ ہوتے ہیں اس میں سے ایک یونٹ مکمل ہو گئی ہے. اور اب اس سال جو پڑھنی ہے وہ الباب الاول ہے اس کتاب کا. اس کتاب میں کئی ابواب ہوتے ہیں. دیکھو باب کا مطلب ہوتا ہے یونٹ، سمجھ رہے ہو نا، اور اس کے نیچے ہوتی ہیں فصل. تم کو بتا دے رہے کہ جب بھی مضمون کوئی لکھو گے بڑی کتاب، یہ ابھی لکھائیں بتائیں گے تم کو نیچے آئیں گے. الباب الاول ہے نا، یہ بتائیں گے بھی آگے تم کو بتا دے رہے. چل جاؤ اگر پیج تو بولیے کیسے پڑھنا. اچھا تم نے کھول دیا پورا، ہے نا؟ یہ الباب الاول ہے. پھر اس کا دیکھ رہی ہے التفصیل والتجزیہ الدرس الاول. دیکھا جائے پہلے باب ہوتا ہے ایک یونٹ، اس کے اندر چیپٹرز ہوتے ہیں، اس چیپٹر کے اندر لیسنز ہوتے ہیں، اسباق جس کو بولتے ہیں، سبق انگریزی میں. عربی میں پہلے جو ہے باب ہوگا. کوئی بھی کتاب لکھو گے تو کتنے باب تھے، کچھ لوگ لکھتے چلے جاتے ہیں، خاکہ معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ کیسے کتاب تیار کی جائے گی یا کوئی مقالہ تیار کیا جائے گا. جو بھی مضمون تیار کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے باب کے اندر فصل کے اندر مبحث کے اندر مطلب کے اندر فقرہ کے اندر فقرہ جانتے ہو المقطوع پیراگرافس. کتنے پیراگرافس آپ دے رہے ہیں. اب جو لیٹسٹ کتابیں لکھی جاتی ہیں علمی یا تحقیقی اس میں پیراگراف گنے جاتے ہیں. پیراگراف نمبر اتنا، اس میں آئے گا مثال کے طور پر کہیں گے کہ چیپٹر نمبر اتنا، اس میں یونٹ فلاں چیپٹر یہ، اور اس میں پیراگراف نمبر اتنا. پیراگراف نمبر دیا جاتا ہے، آسانی ہوتی ہے، بالکل پہنچ جاتا ہے. تو المقطوع وہاں پہ جاتے ہیں پیراگراف، وہاں پہ کتنے پیراگراف میں بات کہی جا رہی ہے. تو یہ مجموعی خاکہ باب، فصل، مبحث، مطلب، مقطوع، اس کو کٹ کے کر کے جائیں گے. مطلب ہے، مطلب اس کے نیچے ہم لوگ مطلب یہ ہے کہ مطلب کو سمجھ رہا ہو نا، یہ مطلب کا مطلب بہت ہے. تو 4 چھوٹی ذیلی تنظیم ہے، اس کو ہم جوڑیں گے. جب مضمون لکھیں گے تو یہ ہول اس کے بارے میں بتا دیا. اگر کوئی بڑا لکھنا ہے تو اس کے اندر تم ہزاروں صفحات لکھ سکتے ہو، 10 صفحہ. اگر تمہیں کوئی بڑا لکھنا ہے تو کم سے کم اگر 100 سے اوپر لکھ رہے ہیں تب جانا ہے اس پہ.
اور اگر اندر میں رہنا ہے تو اندر 100 صفحے کے اندر جو ہوتا ہے ایک ہی باب ہوتا ہے عام طور سے تم تقسیم اپنے لیول فصل ہو جاتی ہے. فصل تقریباً جو ہے کوئی اس کی حد بندی نہیں کی جا سکتی، لیکن کم از کم ایک فصل جو ہے کم از کم 20 پیج تو ہونا ہی چاہیے. اور پھر مبحث ہے، مبحث کم از کم جو ہے 10 صفحہ کا ہونا چاہیے، پھر اس میں مطلب ہوں گے، پھر اس میں مقطوعات آ جاتے ہیں. تو یہ تمہارا باب الاول ہے، پڑھو. اس میں یہ بتائیں گے کہ ایک مضمون اگر لکھنا ہو، ہے نا، مضمون لکھنا ہو جیسے، تو یہ ابھی مولانا اس مضمون میں آج جو پہلا سبق بتائیں گے کہ قطرہ کو سمندر کیسے بناتے. وہ میر انیس صاحب نے کہا تھا نا، وہ جو اپنے لکھنوی شاعر ہیں، قطرہ کو جو دوں بس تو قلزم کر دوں، اور بحر مواج فصاحت کا تلاتم کر دوں. رنگ اڑتی ہے وہ رنگی ہے عبارت میں. تو میں یہ اصل محل شعر بس اتنا ہے کہ دریا کو جو قطرے کو جو دوں بس تو قلزم کر دوں، ہے نا. ایک قطرہ ہے اس کو دریا کیسے بنا، ایک ذرہ اس کو آفتاب کیسے بنا. اس آج کا جو چیپٹر ہے وہ مولانا بتائیں گے. سمجھ رہے ہو نا کیا بات ہے. آج کا سبق بہت شاندار ہے. یہ اگر تمہیں آ گیا نا تو ساری اس قطرے کو سمجھ، دریا کے قطرے کو اگر سمجھ گئے کہ جو آدمی سمجھ گیا قطرے کے اندر دریا ہے، پھر اس کو علم تو حاصل ہو جائے. اگر کوئی آدمی قطرہ کو دریا بنا سکتا ہے تو اس کو اگر اس کو نہر مل جائے، تالاب مل جائے تو کیا کرے گا وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اگر کوئی ذرہ کو آفتاب بنا سکتا ہے تو پہاڑ ملے تو آفتاب تو بنا ہی سکتا ہے. آسان ہے نا. اس میں الباب الاول کا درس الاول جو ہے نا، وہ اسی ذرہ کو آفتاب اور قطرے کو سمندر بنانے کا ہنر وہ سکھائیں گے. پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کبھی ایک سطر کی عبارت پڑھائی جاتی ہے تو ایک مقطوعہ بن جاتی ہے، اور ایک مقطوعہ نہیں الباب الاول پڑھو بھائی بیک کر کے. ہاں تم تھوڑا سا اعادہ کروا رہے ہیں نا، تاکہ تم اس لیے تم پڑھا دو اندازہ کہ میں نے پہلے کیوں پڑھایا، اس لیے. چلو. انشاء کے لیے سرفنو و قواعد جاننے اور ان پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ فکر، ذہن اور ذوق سے کام لینے کی بھی کافی ضرورت ہے. یہی وجہ ہے کہ انشاء پردازی کے لیے کوئی باقاعدہ اصول نہیں بتائے جا سکتے. سمجھے؟ پہلا اصول انشاء پردازی کا پہلا اصول، اس کا کوئی اصول نہیں. سمجھ رہے ہو؟ انشاء پردازی کا پہلا اصول یہ ہے کہ اس کا کوئی اصول نہیں. چلو. لیکن تھوڑی بہت ہدایات اور چند اشارے ایسے ضرور دیے جا سکتے ہیں جو انشاء کی مشق و تمرین کے لیے رہنمائی کا فرض انجام دیں گے. اگلے صفحات انشاء کے کچھ اصول و ضوابط و ہدایات پر مشتمل ہیں. ان میں مضمون نگاری کی مشق کے لیے ابتدا سے تدریجی طور پر مقالہ نگاری تک لے جانے کی کوشش کی گئی ہے. ہاں، اور یہ دعویٰ ہے کہ اگر واقعی اس پر عمل کر لیا جائے جو بتایا گیا ہے آگے، تو انشاءاللہ آج مضمون نگاری تو آنی ممکن نہیں ہے جو انہوں نے مشق کروائی. دیکھو ایک نمبر جو حاشیہ دیکھ لو. جی. معلم الانشاء کے دوسرے حصے میں قواعد و ترجمے کی مشق و ہدایات کے بعد انشاء کی استعداد اور صلاحیت پیدا کرنے کی غرض سے کچھ موٹے موٹے اصول بتا دیے گئے. رک جاؤ. اب کوئی موٹے موٹے اصول وہی ہے جو ہم نے تم کو جو پچھلے 2 ہفتے میں پڑھایا، انہوں نے اشارہ کر دیا ہے نا. موٹے موٹے اصول، بھائی موٹے موٹے اصول نا، پتلے پتلے اصول سمجھ میں آئیں گے. وہ غالب کا ایک شعر ہے، لطافت بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی. کیا مطلب ہے؟ مطلب آسان لفظوں میں ہے کہ جسم کو روح کو جسم چاہیے. روح صرف خلا میں نہیں رہ سکتی، اس کو جسم چاہیے چاہیے. کبھی کوئی چیز کثافت یعنی جسم، لطافت یعنی روح چاہیے چاہیے. تو موٹا یعنی پتلا بننے کے لیے موٹا ہونا ضروری ہے، تب تو پتلا ہوگا. تو موٹے موٹے اصول نہیں معلوم ہوں گے، اور وہاں پہ تدقیق وہی بات آ جائے گی. تدریج نہیں. پہلے دیکھو ہم نے جو ہے پہلے مرحلے کی بات بتائی نہیں، اور اس کو اختصاص والی بات کر رہے ہیں. تو یہ جو ٹیگ پڑھا دیتے تم کو ابھی ہم یہاں پر، تو موٹی موٹی باتیں معلوم ہے، مولانا اڑا رہے ہیں، تو تم کو کما کو فائدہ نہیں ہوتا. فائدہ ہوتا جو جزئی فائدہ ہوتا، کچھ باتیں سمجھ میں آتی، کچھ نہیں ہوتی. چلو. اور کچھ ہدایات بھی دی گئی ہیں، اور اس کے بعد چند نمونے دیے گئے اور مشق کرائی گئی ہے تاکہ انشاء کو باقاعدہ شروع کرنے سے قبل اس سے کچھ مناسبت اور واقفیت پیدا ہو جائے. اسی لیے وہاں جو مشقیں کرائی گئی ہیں سادہ اور ابتدائی مشقیں تھیں. باقاعدہ اصول و اقسام کے ساتھ انشاء نہیں لکھائی گئی، بلکہ اصول اور اقسام
سمجھ رہے ہو؟ بلکہ صرف سادہ سہل انداز میں آپ سے آپ کے مشاہدات اور تاثرات نظم قلم بند کرائے گئے. ایک منٹ رک جاؤ، ایسے نہیں پڑھا، فری میں نہیں پڑھا رہے تھا، تم لوگ کو بھی اندازہ ہونا چاہیے. مشاہدات اور تاثرات قلم کرائے گئے، کرائے تو نہیں گئے، اسی لیے میں نے کہا مذاکراتی لکھو، کچھ تو لکھو. پوری زندگی گزر جاتی، ندوے سے فارغ ہو جاتی، ظالم بندے نے کبھی 2 صفحہ عربی میں نہیں لکھا ہوتا ہے. مطلب کہ 90% نبیوں کی وہ تعداد ہوتی ہے جو عشاء بن کاپی کر لی تم سے، ہم سے. اسی لیے میں نے اس کو 15 نمبر کا رکھا تھا. ہاں 15 نمبر کا وہ تھا، اسی لیے مذکر آتی کہ وہ ظالم کم سے کم 15 صفحہ تو لکھے عربی میں. غلط لکھو بھائی، لکھا تو کم سے کم. اور بہت سے لوگوں نے کہا کہ تم بھی تو کاپی کر لیں گے، وہ ہوگا، لیکن کم سے کم اتنا تو کیا اپنے نام پہ. چلو اب اس حصے میں باقاعدہ مقالہ نویسی، باقاعدہ مقالہ نویسی کے اصول اور طریقے اس کے انواع اور مدارج کے لحاظ سے دیے جا رہے ہیں. انواع اور مدارج، مدارج سمجھ رہے ہو نا؟ میں نے کہا تھا مرحلہ، پہلا مرحلہ، دوسرا مرحلہ، تیسرا مرحلہ. تو یہ دوسرا مرحلہ ہوگا. پہلے تو موٹی موٹی بات تھی، یہ دوسرا مرحلہ ہوگا. انواع بھی الگ الگ قسم کی انشاء کی جو قسمیں ہیں اور اس کے مدارج. چلو اسی کے ساتھ مثالیں اور پھر ان کے ہم جنس مضامین پر مشقیں ہیں. اور یہی نہیں بلکہ تم ابھی پڑھ لو اس کو. مختارات 1 مہینے کے بعد، جماعت الاولیٰ ختم ہونے کے بعد جب جماعت الثانیہ کے 15 کے بعد ہم جائیں گے تو پھر اس میں انشاء برداشی پہ آ جائیں گے. ہم بتائیں گے کیسے. اس کتاب وہ، یہ کتاب وہ دونوں جا کے مل جائے گی، 2 ندی جا کے در کے مل جائیں گے، بالکل دونوں ایک ساتھ چل رہے ہو. ابھی بتائیں گے وہاں پر کیسے وہ دونوں جا کے ندی مل جائے گی. اب پڑھ لو. جب آپ اپنے ذہن میں پیدا ہونے والے خیال یا کسی شے کے بارے میں تاثر یا اپنے گرد و پیش کی کسی حالت کو بیان کرنا چاہیں گے تو عبارت و الفاظ کے صحت استعمال کے ساتھ آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہوگی کہ آپ بات کس انداز میں کہیں اور کس طرح مؤثر اور سچے طریقے سے اپنے مقصد کو سامع یا قاری کے ذہن میں اتار دیں. اس کے لیے آپ کو فکر ہوگی کہ آپ کے قلم سے نہایت مناسب اور مطابق حال عبارت نکلے اور صحیح مضمون تیار کرنے میں آپ عاجز نہ رہیں. قلم سے مناسب اور مطابق حال عبارت، مناسب اور مطابق حال، حالت کے اعتبار سے مطابقت ہونی چاہیے. اس مقصد کے لیے الفاظ یا عبارت سے کشتی کرنے اور عبارت بنانے میں دھاندلی کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ضروری یہ ہے کہ آپ عبارت سے کشتی کرنا مطلب کیا ہے؟ تعبیر کھینچ تان کرنا، مطلب ہم اچھی بات پیدا کرنے کے لیے بولتے اور دیکھیں نہیں لوگ تو کیسے سمجھ میں آتا ہے لفظ کیا. وہ صرف بناتے بہت تقریر کرنے کے لیے، یہاں تک کھینچتانی کر رہے ہیں، مطلب تعارف کرنے کے لیے. کھینچتانی کی ضرورت نہیں ہے، کشتی کرنے کی نہیں، دھاندلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بات میں مبالغہ، الٹی سیدھی غلط بات بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ آپ اولاً موضوع پر ایک نظر ڈالیے، اس کے غرض اور فروعی مضامین پر توجہ دیجیے اور ان سب کو اپنے ذہن میں ایک خاکے کے ماتحت لائیے اور پھر اسی کی مقدار اور ترتیب کے لحاظ سے معقول عبارت کا انتخاب کر لیجیے. اس کی تیاری میں آپ کو کہیں تفسیر اور کہیں اجازت اختیار کرنا پڑے گا اور اس کام میں کامیابی کے لیے آپ کو تفسیر و تجزیہ کی مشق ہونی چاہیے. اب یہ تفصیل و تجزیہ کس کی چاہیے؟ یہ جو کام ہے کہ خاکہ بنائیے، ہے نا، ترتیب کے ساتھ معقول عبارت کا انتخاب کیجیے، کہیں تفصیل اور کہیں اجازت اختیار کیجیے، اور اسی کا یہی سکھانے کے لیے اگلا چیپٹر ہے. اس کام میں کامیابی کے لیے آپ کو تفصیل اور تجزیہ کی مشق ہونی چاہیے، اور تفصیل اور تجزیہ اگلا سبق ہے. پڑھو. کبھی ایک سطر کی عبارت پڑھائی جاتی ہے تو ایک مقطوعہ بن جاتی ہے. ایک مقطوعہ تفصیل و تجزیہ مطلب ہے نا، تفصیل و تجزیہ میں نے کہا ذرے کو آفتاب اور قطرے کو سمندر بنانے کی کہانی ہے. چلو دیکھو کیسے. اور ایک مقطوعہ پھیلایا جاتا ہے تو ایک صفحہ بن جاتا ہے. مقطوعہ پیراگراف، مقطوعہ پیراگراف. اور کبھی ایک شخص ایک جملہ بول کر رہ جاتا ہے لیکن دوسرے وقت جو اسی کو پھیلا کر ایک مضمون بنا لیتا ہے. اور اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک جملہ ہے ساعتی غالیۃ، اس کو ذرا پھیلائے تو ہو گیا ان ساعتی لا توجد فی کل دکان لغلائها وقلتها وقد انفقت في شرائها 300 روپیہ وهي مصنوعة في اکبر مصنع من مصانع العالم. اب دیکھو اس کے لیے میں جملہ، ہر کتاب شروع میں ایک جملہ ہوتی ہے اور
سائنس کے نقطۂ نظر سمجھنا چاہو تو یہ کائنات پہلے ایک پوائنٹ میں تھی. تم لوگوں نے اگر حساب پڑھا ہوگا میتھمیٹکس تو اس میں پڑھا ہوگا جیومیٹری. جیومیٹری میں ہوتا ہے نقطہ اور نقطے سے لائن. پڑھا نقطے سے لائن. پھر جہاں وہاں پر جو ہے تو یہ ایک نقطہ مطلب اس میں سائنس کا دنیا کی مطلب خدا کو مانو نہ مانو لیکن یہ تو ماننا پڑتا ہے کہ ایک نقطے سے کائنات کا آغاز ہوا. کہ پوری کائنات کبھی ایک نقطے میں تھی. کائنات کبھی نقطے میں تھی. ہر کتاب پہلے ایک جملہ ہوتی ہے. یاد رکھیں یہ جملہ آسان نہیں. حدیث شریف میں جو آتا ہے کہ جہنم میں ڈھکے لے جائیں گے. ہر جملہ ایک کتاب بنایا جا سکتا. اب یہیں پر دیکھو میری گھڑی جو ہے قیمتی ہے کہا. اب اسی کے دیکھ لو تشریح میں ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہر جگہ نہیں پائی جاتی ہے. میں نے اس کے خرچ کرنے پر 300 روپے مولانا نے اپنے زمانے کے 3000 کرو اس کو 30 سال کی روپے 3000 روپے خرچ کیے. مطلب اس زمانے میں 300 تھے نا 50 70 60 سال پہلے کی کتاب ہے. اب اس کو 30,000 روپے جیتی. چلو اسی میں جملے نہ زیادہ ہوگا نہیں. ارے 5000 چاہیے تو لوکل ایسی میں گھڑی ملتی ہے بس 17,000 18,000 20,000 30,000 کی گھڑیاں لوگ پہن رہے ہیں. 3,000 بہت مطلب اوسط ہے. یہ قیمتی اس کو نہیں بولتے اوسط بولتے ہیں. کسی بھی جملے کو جب آپ پھیلائیں گے تو وہ پھیلے گا اور جس قدر آپ اس کو بڑھاتے جائیں گے وہ بڑھتا جائے گا اور اس میں مختلف اور متنوع لیکن مناسب اور مطابق موضوع باتیں شامل ہوتی جائیں گی اور اس میں نئے نئے مضامین نکلتے آئیں گے. اس بات کو واضح کرنے کے لیے ایک جملہ 4 خطوں میں دیا جاتا ہے جس میں ہر دوسرا خطہ پہلے سے بڑا ہے. جملہ ہے مدرستی جمیلۃ المنظر انیقۃ المبنى. دیکھ رہے ہو نا وہی جملہ جو ہے دو جملے کا بنا مدرستی جمیلۃ المنظر انیقۃ المبنى. عمارت اس کی بھی اچھی ہے اور دیکھنے میں بھی اچھا ہے. آگے دیکھو مدرستی جمیلۃ تمتع النظر الیہا وتجعل زائرها تمتع النظر الیہا. اچھا فائل تمتع النظر الیہا وتجعل زائرها معجبا بأناقتها وروعة جمالها. دیکھ رہے ہو میرا مدرسہ خوبصورت ہے اور اپنے دیکھنے والے کو وہ لطف اندوز کر دیتی ہے اور اس کی زیارت کرنے والے اس کو گرویدہ ہو جاتا ہے اور اس کی خوبصورتی کے خوبصورتی میں وہ کھو کر رہ جاتا ہے. بڑھا دیا اس کو خوبصورتی کو. دیکھ لو اس سے خوبصورتی کہنا ہے نا میں مدرسہ خوبصورت ہے اور خوبصورت کی کیٹیگری بتا دی. دیکھو ایک بات سمجھو یہ کہنا ہو کسی کے بارے میں کہ کسی کے مبالغہ بتانے کے لیے ایک لفظ آتا الفاظ آتے جبار متکبر بولتے ہیں نا جیسے فعال مبالغہ سے جدہ لے آؤ کثیرن لے آؤ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں. جس میں ہم بہت بولنے والا ہے ہم کو لے کو نقاخن لسانن میں ينتقو کثیر اس کے لیے ہر جملہ ہم بولے ایک لمحہ چپ نہیں رہتا. الفاظ ہم نے اس کے لیے تخلیق کیا الفاظ ہم نے پیدا کیا الفاظ ہم نے جوڑے. تو خوبصورت کرنے کے لیے نہیں ہے کہ جمیلۃ نہیں ہو اس کا دیکھنے والا اس کو دیکھ کر دیکھتا ہی رہ جاتا ہے. یہی تو کہا کہ وہ خوبصورت ہے. تو الفاظ جو ہے اسی الفاظ سے نہیں بنائے جاتے اس کے لیے الگ الگ یاد رکھنا یہ اصول ہے. اس چیز ذہن میں رکھو گے کسی کو جھوٹا بہت بڑا ہے بہت بڑا جھوٹا ہے بہت اس کو مانتے وہ خواب میں بھی سچ نہیں بول سکتا. اب کیا ہوا جیسے میں نے کہا نعت شریف ہم لوگ بولتے ہیں نا میں نے اللہ کے رسول کے بارے میں بتایا کہ ایک تم لوگ وہی ترجمہ کرتے ہوئے جب پہلے سے وقت مختارات کا میں نے پڑھایا تو اس میں کہا تھا کہ جو کمال نبی میں نہیں وہ نقص ہے. اسے کوئی بڑا جملہ بول کے دکھا دو اللہ کی تعریف میں جیسے قرآن کریم بلاغت کہ جہنم بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے کبھی لگاتے رہو جتنا 50 مرتبہ. اور ایک ہی ہے اللہ تبارک و تعالی کہ جہنم میں اپنی پنڈی حدیث شریف میں پنڈی رکھ دے گا وہ اللہ تعالیٰ جہنم پوری دنیا کے لوگوں کو بھر دے گا جہنم میں اور اس کے بعد بولے گا حلیم تلاتی وتقول حل من مزید. جہنم کہیں اور ہے اور لاؤ مطلب بولتے نا جیسے پیاس لگی ہو اب پیے جا رہے پانی تم کہہ رہے ہو اور لاؤ اس لحاظ جہنم کرے اور لاؤ حل من مزید.
تو پھر حدیث شریف میں اللہ اپنی پنڈلی ڈال پاؤں رکھے گا تب جا کے اس کو سکون ملے گا. تو اب دیکھو جہنم کی وسعت کے لیے اس سے بڑا کوئی لفظ نہیں ہے عربی زبان. یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، یہ ایک جملہ ہے لیکن جملے کے اندر اتنی وسعت اور گہرائی ہے. تو یہ جو ہم لفظ کیسے پڑھاتے ہیں اس کو میں کہہ رہا ہوں، پڑھانے کے لیے ہم لوگ کا ذہن کیا ہوتا ہے بس اسی لفظ پہ ٹکا ہوا رہتا ہے. اور بھی الفاظ ہم جب ذہن سے بنائیں گے نا تو دھیرے دھیرے مشق ہو جائے. چلو اب آگے دیکھو اب جو کیسے انہوں نے کیا ہے. مدرستی جمیلۃ، تیسرا دیکھو مکتوبہ. مدرستي جميلة كلما دخل إليها زائر يدهش من جمال مظهرها ومبناها إذا تتكون من بناء فخم وشكل ضائق حيث يتمنى كل طالب أن يلتحق بها حتى تجتمع لديه متعتان متعة العلم ومتعة المنظر البهيج. ترجمہ کی ضرورت تو نہیں ہے. میرا مدرسہ خوبصورت ہے، جب کوئی اس میں اس کی زیارت کرنے والا آتا ہے تو اس کے ظاہری جمال کو دیکھ کر ہی وہ دہشت میں پڑ جاتا ہے اور اس کی عمارت کو دیکھ کر بے خود ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی عمارت بہت شاندار عمارت پر مشتمل ہے اور اس کی شکل اس کی ظاہری نمائش شکل و رائقن ہے نا، بنا فخم، ایک شاندار عمارت ہے اور خوبصورت اسٹائل ہے. ہر طالب چاہتا ہے کہ وہ اس میں داخلہ لے لے، کیونکہ تاکہ اس کو دو فائدہ حاصل ہو جائے کہ علم کا لذت اور ایک خوش نما منظر کی لذت. نروے کا جو ماحول تھا اسی لیے بنایا کہ رب اس کو کاٹ کر کے منظر کو اس ماحول کو کیا ڈال دیا گیا، بنا دیا گیا، اس کو مبنا ہاسٹل بناتے جا رہے ہیں. اس میں جو پارک تھا اس کی وجہ تھی متعۃ العلم و متعۃ المنظر البہیج. سمجھ رہے ہو؟ اس ہاسٹل رہے تو لگے نہیں کہ جنگل میں رہ رہے صرف عمارت دکھے تاکہ ادبی ذوق پروان چڑھے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ یہ فائدہ تھا. اس میں کباڑ کو نکال کے اس میں اچھے لوگوں کو رکھا جائے، بقیہ لوگوں کے لیے سیکورٹی ہے، محفت مئو ہے، اس کے لیے سب کو لانے کی ضرورت نہیں ہے. 80 نمبر سے پلس لاؤ گے تو ندوہ میں آؤ ورنہ باہر رہو. اگر اپنے پاس اتنے ذرائع ہے نہیں ہو سکتا ہے. حوصلہ آنے کی ضرورت ہی نہیں. وہاں پہ اس مقصد کو لوگ فوت کر رہے ہیں. میرے نزدیک بہت خطرناک ہے وہ، اس کو سمجھنا چاہیے کیوں بنایا گیا تھا. میرے خیال تو دو متعتان یہ اسی لیے بنایا گیا ہے تاکہ اسے دو لطف ملے، ایک تو علم کا لطف، علم کی لذت، اور ایک خوشنما منظر کی لذت. دیکھو 3 پیراگراف ایک ہی جملہ تھا نا، میرا مدرسہ خوبصورت ہے. میں نے کہا نا اس میں سکھائیں گے دریا کیسے بناؤ گے، اس کو قطرے کو جو ہے دریا بنانے کے لیے، سمندر بنانے کے لیے یہ بتا رہے ہیں. اس میں